السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ غیر ڈرامے کی آنے والی قصے کی بات کریں گے، جس میں عثمان اپنی بیٹی وفا سے کہتا ہے کہ میں اس وقت جوان تھا اور میرے اندر کا مجنون جو ہے اس نے میرے اندر کے باپ کو آگے نہیں آنے دیا، اور سالس فون کرتا ہے وفا کو اور اسے پوچھتا ہے کہ تم خوش ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں، میرے باپ نے مجھے تسلیم کر لیا اور مجھے محبت دی، تو میں کیوں خوش نہیں ہوں گی۔ اور شفا کہتی ہے وفا سے کہ تم نے اس سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر کے میرے لیے بہت آسانیاں کر دی ہیں۔ اور وفا کے والد دادا جو ہیں وہ اپنے سب بچوں کو کہتے ہیں کہ، اور اپنی بیٹی سے خاص طور پر کہتے ہیں کہ میں نے آدھی زندگی میں ہوا پر الزام لگے۔ دادا کہتے ہیں کہ میں نے ہوا پہ جو الزام لگا، اس کی بدنامی کا جو اس پہ الزام لگا، اس کی پشیمانی میں آدھی زندگی گزار دی ہے، لیکن میں اب اس گھر میں کسی کو ہوا نہیں بننے دوں گا۔ اور اس سے پہلے ہم نے غیر کی قسم میں دیکھا کہ عثمان جو ہے اس کو اب ساری باتوں کا احساس ہو گیا ہے، اور وہ آتا ہے تہذیب کے گھر، اپنی بہن کے گھر، اور آ کے وفا کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور کہہ کے جاتا ہے کہ اب سالس اور آپ لوگوں کی زندگی میں میری بیٹی رکاوٹ نہیں بنے گی، اور عثمان بھائی جو فیصلہ کریں اور آپ جو فیصلہ کریں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور اب وفا جو ہے وہ میرے ساتھ رہے گی۔ اور پھر جب وہ گھر آتا ہے تو اس کی بیوی جو ہے وہ بہت حیران ہوتی ہے یہ سب کچھ دیکھ کے کہ یہ کیسے بھول گیا سب کچھ، کیسے وفا کو لے آیا، کیونکہ اس پر ابھی یہ حقیقت نہیں کھلی اور وہ سچائی نہیں جانتی، جبکہ گھر کے باقی سب لوگ جو ہیں وہ اس بات پر خاموش ہیں اور سب کو سچائی کا پتہ چل چکا ہے، اور وہ ایک ایک کو اپنی حمایت میں ان سے مدد چاہتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ وفا اس گھر میں واپس آ گئی، لیکن کوئی بھی کچھ نہیں بولتا۔ تو وہ پھر اس بات پہ بہت پشیمان ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر میرے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، اور وہ اس وقت کمرے سے چلی جاتی ہے۔ جبکہ بیٹا جو ہے عثمان کا وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری بہن ہے، اور وہ پھر اپنا کمرہ اس کے ساتھ بہن کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ آپ یہاں بیڈ پہ سو جائیں اور میں نیچے میٹرس بچھا لیتا ہوں۔ تو وفا کہتی ہے کہ نہیں تمہارا روم ہے نا، تو تم بیڈ پہ ہی سو۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، آپ میری بہن ہیں اور وہ بھی بڑی بہن، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ کہ وفا کو آہستہ آہستہ ان رشتوں کا پیار اور محبت تو ملے گی، عزت بھی ملے گی، لیکن ابھی ایک فیصلہ ہونا باقی ہے کہ سالس کیا کرے گا۔ کیا اب سالس، کیونکہ ماں اس کو کہہ چکی ہے کہ اب سارے معاملات طے ہو گئے ہیں اور اب تم میری قسم سے بھی آزاد ہو، اب تم جو چاہو فیصلہ کر لو اور جاؤ وکیل کے پاس جاؤ، پیپرز بنواؤ اور اس نام نہاد رشتے سے وفا کو آزاد کر دو، اور پھر اس کے بعد جو تم کرنا چاہتے ہو وہ کرو۔ اور لیکن باپ جو ہے وہ اس بات پہ کافی دکھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا وہ اچھا نہیں کیا، اور ہم تمہارے آنے والے کسی بھی فیصلے میں شامل نہیں ہیں۔ اب ادھر عثمان جو ہے وہ اپنی چھوٹی بہن تحریم کے پاس بھی آتا ہے اور اس کو وہ ساری اس کی زیادتیاں اس کو یاد کراتا ہے، لیکن وہ بڑی ہٹ درم ہے اور وہ کسی بھی صورت اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ ان پہ ہی الزام ڈالتی ہے کہ آپ بھائیوں کو میرا احساس نہیں، کسی کو یہ خیال نہیں کہ میں اپنی زندگی تنہا میں نے زندگی گزار دی ہے، کسی نے میرا نہیں سوچا، اور کیا میرا حق نہیں تھا خوشیوں پر۔ تو اس طرح وہ الٹا ان سب پہ ہی الزام در رہی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں کبھی بھی ساری زندگی میں وفا اور ہوا دونوں سے نفرت کرتی رہوں گی، اور یعنی ان کے لیے میں مسائل ہی کھڑے کرتی رہوں گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اب سالس کے کورٹ میں یہ بال چلی گئی ہے، تو کیا وہ ادھر میں شفا جو ہے وہ سالس کو فون کرتی ہے اور وہ بڑی خوش ہے اور کہتی ہے کہ اب تو سارے معاملات حل ہو گئے ہیں، اب تم جلدی سے پیپرز بنواؤ، اس کو طلاق دو اور ہم شادی کر لیں۔ حالانکہ میرے گھر والے جو ہیں وہ میں تو اس کمرے میں قید ہو کے رہ گئی ہوں، کیونکہ سبھی جو ہیں وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور کوئی مجھے
سب کی نفرتوں کا مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اگر مجھے تمہاری محبت مل رہی ہے تو مجھے اس اپنی فیملی کے نفرتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن سالس جو ہے وہ اب کنفیوز ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، بعد میں بات کرتے ہیں، کیونکہ اب ادھر اس کے ماں باپ بھی اس کو پتہ ہے کہ وہ مجھ سے راضی نہیں ہے، اور ماں صاف کہہ چکی ہے کہ عثمان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کریں گے، وہ شفا کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں کبھی بھی نہیں دیں گے، کیونکہ کوئی بھی یہ، اور جب شفا اپنی ماں سے بھی یہ بات کرتی ہے کہ وفا سالس جو تھا وہ میری محبت تھا، اور اب تو وفا راستے سے نکل گئی ہے، تو اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ماں اس کو سختی سے ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سالس کا نام بالکل نہیں لوگی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اتنا کچھ کرنے کے بعد شفا جو ہے وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہوتی ہے یا ناکام رہتی ہے، اور جب کہ اس کو تحریم کا ساتھ ہے، چھوٹی پھپھو جو ہے ان کی، وہ اور اس کا ساتھ دے رہی ہے، تو کیا وہ اسی طرح سے اس کا ساتھ دیتی رہے گی، اور کیا وہ شفا اور سالس کی شادی کرانے میں کامیاب ہوگی یا نہیں؟ اور ایک طرف فرجاد کا بھی ایک کریکٹر ہے، فرجاد بھی کوشش کرے گا کہ جب اس پہ یہ بے گناہی ثابت ہو گئی ہے کہ وفا کا کوئی قصور نہیں تھا، تو کیا وہ دوبارہ سے اس کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھائے گا، اور کیا وفا جو ہے وہ اس کی محبت کو قبول کرے گی یا نہیں؟ تو بہت ہی اچھے موڑ پر یہ ڈرامہ جو ہے وہ آ گیا ہے، بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں ملیں گے آنے والی قسطوں میں۔ کہانی تو اس کی تقریباً جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ہمیں اس کا انجام کا ہی انتظار ہے۔ دیکھتے رہیے یہ ڈرامہ غیر۔